أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الدخان کی یہ 17 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان تلاوت شدہ آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 17 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 33 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ وہ تذکرہ ہے جو ایک خاص سیاق میں خاص پس منظر میں آ رہا ہے کیونکہ پچھلی جو 16 آیتیں سورۃ الدخان کی گزر چکی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اجاگر فرمایا کہ نبیوں کی بعثت اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے قریش کو بڑی سزا بھگتنی پڑے گی. ارسال رسول یعنی رسولوں کا بھیجا جانا اس کے سلسلے میں قریش نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوئی جا رہی ہے. ایسے تعبیر کرتے جیسے نعوذ باللہ یہ ایک زحمت تھی، مصیبت تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں جو اس سورت سے پہلے گزر چکی ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول ایک بہت بڑی رحمت ہے
اور چند لوگوں کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے نزول کو روک دے، یہ ممکن نہیں کہ کلام پاک سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے حق میں مفید بن کر نازل ہو رہا ہے، لہذا یہ نازل ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ الدخان میں اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کی آمد ایک رحمت ہے، اور اگر چند لوگوں کو یہ رحمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی نادانی کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت سے ساری انسانیت کو محروم کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفتیں، یہ طوفان بدتمیزی، یہ معلم کہنا، یہ مجنون کہنا، یہ ساری چیزیں ان کے حق میں مصیبت بنے گی، اور یہ مصیبت کبھی کبھی دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بصورت دیگر آخرت میں تو بہرحال سزا بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ ارشاد فرمایا جس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی اس کا مصداق ظاہر ہوا تھا اور آخرت میں بھی قیامت کے وقت بھی ظاہر ہوگا، اور وہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شک میں مبتلا ہیں اور آپ کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہیے کہ انتظار کریں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس وقت تک کا انتظار کریں جب تک کہ آسمان سے ایک کھلا ہوا ایسا دھواں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ دخان اور دھواں اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں میں نے دونوں باتیں عرض کر دی تھی۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کیا فرمایا کرتے تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کی وجہ سے وہ ایک قحط میں مبتلا کر دیے گئے تھے، اور غلے کی خوراک کی اتنی تنگی تھی کہ لوگ مردار کھا رہے تھے، مرے ہوئے جانور کھا رہے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بعد میں وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، وہ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے تو لوگ ہیں، آپ ہی کے شہر کے لوگ ہیں، کتنے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریش کے لوگ ہیں، آپ کے قبیلے اور خاندان کے، اتنی مصیبتوں سے دوچار ہے، آپ ان کے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ قحط ایسا سخت قحط تھا کہ اس قحط سے لوگ فاقہ زدگی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے جا رہے تھے، اور جب بے ہوش ہوتے یا ایک غشی ان پر طاری ہوتی تو وہ آسمان پر ایک دھواں دیکھتے تھے، اور پھر اسی دھوئے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعبیر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعا فرمائی، اور پھر غلہ پہنچنے لگا اور بارش ہوئی اور حالات نارمل ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار عرض کر دی تھی۔ اور دیگر صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری تشریح کی، اور اس تشریح میں یہ بات آئی، مسلم شریف کی حدیث میں نے کوٹ کر دی تھی کہ ایک مرتبہ صحابہ ایک کنارے درخت کے نیچے بیٹھے آپس میں کچھ سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کون سی بات چیت ہے جس میں تم لوگ اس وقت مصروف ہو، کیا موضوع ہے، کیا ٹاپک ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ قیامت اور قیامت کی ہولناکی اس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو قیامت جو آئے گی تو اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 10 نشانیاں ہیں جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جس میں زمین کا ایک تو دھسنا مشرق میں ہوگا، زمین دھس جائے گی، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب،
اور ایک مغرب میں دھس جائے گی، کتنی بلڈنگیں ہوں گی، کیا کیا ہوگا، سب زمین میں دھس جائیں گے. اور تیسرے یہ کہ ایک جزیرۃ العرب میں بھی ہوگا، عرب ملکوں میں بھی ایسے ہی زمین پھٹے گی اور دھس جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ حدیث کے سلسلے میں خود محدثین نے لکھا کہ یہ نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ اسی ترتیب کے ساتھ ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. مجموعی طور پر 10 چیزوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا. اس میں چوتھی چیز ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب جانور کا نکلنا، دابۃ فی الارض، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا. پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوئیں کا برآمد ہونا. ایک عجیب و غریب دھواں ہوگا جو زمین سے آسمان تک چلا جائے گا. یہ وہی دھواں ہے جس کو دخان مبین کہا گیا ہے. اور چھٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دجال کا ظہور ہوگا اور دجال فتنہ برپا کرے گا. اور اس کانا دجال کے مقابلے کے لیے ساتویں چیز یہ کہ آسمان سے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا دمشق میں ایک سفید مینار پر. وہاں سے پھر آپ آگے بڑھیں گے، جہاد کریں گے اور کانا دجال کو ٹھکانے لگا دیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج برآمد ہوں گے اور وہ بگاڑ پیدا کرتے چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ان پر ایک طاعون جیسی بیماری، پلیگ جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا. جسم میں پھوڑے ہوں گے، سڑ جائیں گے، مر جائیں گے. میدان اٹا پڑا رہے گا ان کی لاشوں سے، کتے اور گدھے نہیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کو کھائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آگ برآمد ہوگی، آگ جو لوگ بھاگتے چلے جائیں گے اور لوگوں کا تعاقب کرتی چلی جائے گی یہاں تک کہ حجاز مقدس تک لوگ پہنچ جائیں گے. تو حجاز مقدس میں وہ آگ داخل نہیں ہوگی. اور پھر آخری اور 10ویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اچانک سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، الٹا سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا. ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس دن مغرب سے برآمد ہوگا، مغرب سے نکلے گا. یہ علامتوں کا جو تذکرہ فرمایا تو ان علامتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دھوئیں کا تذکرہ فرمایا یہ اکابر صحابہ جن کا میں نے نام لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دخان سے وہی دھواں مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے وہ ایک علامت ہوگا. اور ہر دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایسی مصیبت نہیں ہے کہ ایک دنیاوی عذاب جو قریش کے لیے ظاہر ہوا تھا کہ ایسی خشک سالی تھی، اتنا زبردست قحط تھا کہ مارے بھوک سے وہ کمزور ہو کر غشی میں جا رہے تھے، بے ہوش میں جا رہے تھے تو ان کو آسمان پر ایک دھواں نظر آتا تھا. یہ ابتدائی نشانی تھی اور یہ انیشیل آغاز تھا ان کے لیے سزا کا. اور اصل اور آخری اور فائنل عذاب ہوگا وہ قیامت کا، جس سے پہلے کہ ایک عالمگیر قسم کا دھواں ظاہر ہوگا. اور اس کے بعد وہ پھر یہ کہیں گے کہ مہلت دی جائے، اے اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ فائنل پکڑ ہوگی، بڑی پکڑ ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی. انا منتقمون، ہم انتقام لینے پر حاضر ہے. نعوذ باللہ. کبھی اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آئے گا کون ہے احمق جو اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھے گا. لیکن یاد رکھیے کہ لفظ کمزور تو ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن عملی زندگی میں ہم اپنے اس رجحان کا اظہار کرتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ہم، یہ کر لے وہ کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے. جان بوجھ کر جب انسان گناہ کرتا ہے اور یہ کہہ کے گناہ کرتا ہے کہ اس گناہ کو کر لینے کے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہوئے موت سے دوچار کر سکتا ہے، یہ بندے کے ذہن میں رہنا چاہیے. لہذا غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
یہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر چیلنج کرتے ہوئے گناہ کیا جائے یہ ایک بہت بڑی معصیت ہے، بغاوت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ فرمایا ہم دیکھو، یاد رکھو، انتقام لینے پر قادر ہے۔ ہم دنیا میں کیسے انتقام لیتے ہیں، قریش کو اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا، خبردار کیا کہ اللہ کا انتقام کیسے ہوتا ہے اور آخرت کا کیسا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور لازمی بات ہے قریش کا یہاں پہ ذکر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو چند دنوں تک کے لیے محدود نہیں کرنا چاہتا ہے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی وہ پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور آخرت کی پکڑ تو البطشۃ الکبریٰ ارشاد فرمایا، بڑی پکڑ ہوگی، زبردست پکڑ ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں اختیار کر سکے گا، کوئی ہیلا نہیں چلے گا، بہانہ نہیں چلے گا۔ لہذا اس دن کی تیاری کرو۔ دنیا میں کیسے پکڑ ہوئی؟ نبی اور رسول کی مخالفت میں اس کی سب سے بہترین کھلی ہوئی وہ مثال جس پر پوری تاریخ متفق ہے، سارے اہل کتاب جس کا اعتراف کرتے ہیں، اور اہل کتاب تو خیر اہل کتاب ہے، ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، بائبل میں تذکرہ ہے، انجیل میں تذکرہ ہے، تورات میں تذکرہ ہے۔ وہ جو اہل کتاب نہیں ہے وہ تاریخ دان بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوا فرعون سے، اور پھر کیا حشر ہوا فرعون کا، اور اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی مملکت اور اس کی مملکت کی ترقی کہ مصر میں جو دریائے نیل بیچ بہتی ہے، اور اس دریائے نیل کی وجہ سے جو سیرابی ہے اور کھیتوں کو جو پانی دیتے ہیں، غلہ جو پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اندر ترقی ہے، وہ ساری باتیں آپ ذہنوں میں رکھیں۔ فرعون کو بڑا غرور تھا کہ یہ پوری مملکت میرے قابو میں ہے، اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ نیل کے پانی سے دور دراز کے علاقوں کو بھی سیراب کیا جائے، کینالز نکال رکھی تھی جس سے ان نہروں سے پانی بہہ بہہ کر مختلف اطراف اور اکناف کے علاقوں کو پہنچتا تھا، اور اس سے پھر بڑی کھیتی باڑی ہوتی اور بڑی دولت غلہ بیچا کرتے تھے عالمی منڈے میں، اور غلہ بیچ کے سونا خریدا کرتے تھے۔ اتنا سونا ان کے پاس تھا، اتنا سونا ان کے پاس تھا کہ اس سونے کی مقدار کا آپ اندازہ لگائیے کہ ہر فرعون جب مر جاتا تو اس کا پورا خزانہ اس کے ساتھ ممی کے ساتھ رکھ دیا جاتا، تو پھر چند فرعونوں کے احرام سے، احرام مصر جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ہیں پیرامڈس، اس پہ سے چند فرعون کی جائیدادیں نکالی گئی اور ان کا سونا نکالا گیا، اور آج قاہرہ کی میوزیم میں ایک فرعون کا اثاثہ رکھا گیا، تو وہ اتنا سونا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مصر کے سارے ذرائع آمدنی بند کر دیے جائیں اور وہی سونے کو بیچے تو 100 سال تک مصر چل سکتا ہے، اتنا سونا ان کے پاس ہے۔ ایسی بڑی بڑی سونے کی تخت آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور سونے کے تابوت، اور تابوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 فٹ 8 فٹ کا انسان کے سائز کا، آپ جا کر دیکھیں یہ مسجد کے سائز کے بڑے بڑے لمبے لمبے تابوت سونے کے، اور اگر وہ کتا پسند کرتا تھا تو کتے کی شکل میں سونا ڈھلا ہوا، اگر وہ بندر پسند کرتا تھا تو بندر کی شکل میں سونا ڈھلا ہوا، سونا ہی سونا، اتنی دولت ان کے پاس تھی۔ اور اس دولت کی وجہ سے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے اور غلے کی وجہ سے، اور کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی اس زمانے میں ہوتی تھی پانی کی تنگی، تو پانی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے رکھا تھا نیل کی شکل میں کہ اس کی وجہ سے بڑے مرفہ الحال مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر حالات بڑے بگڑ چکے تھے۔ شرک تو تھا ہی، سورج کی پوجا تو کرتے ہی تھے، بندوں پر بھی بہت ظلم کرتے تھے، بالخصوص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں سے جو نسل چلی ہوئی تھی، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، جو آج چل کے اسرائیلی بن گئے، وہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم فرعون کرتا تھا،
اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے ملک شام سے آئے ہوئے ہیں اور ہماری مملکت میں بلا وجہ کے دخیل ہے، مداخلت کرتے ہیں، لہذا اس کا سلوک بہت خراب تھا۔ لازمی بات ہے سورۃ القصص میں، سورۃ الشعراء میں، بلکہ سورۃ البقرہ سے تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی صورتحال اس وقت بہت بگڑی ہوئی تھی، ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا تھا، گھروں میں ان کو نوکر چاکر بنا دیا گیا تھا، بلکہ مہتر بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اور تعداد ان کی بڑی اچھی خاصی تھی، 6-7 لاکھ کے قریب تھے۔ وہ مصر کی آبادی کا تقریباً 20-25 حصہ تھے، ایسے نہیں کہ 200-400 تھے، بہت بڑی آبادی تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان پہلے چلا آیا، پھر ہجرتیں ہوتی رہی، ملک شام سے بنی اسرائیل نکل کر مصر آتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بنی اسرائیل نے جب دعوتی کوششیں کی تو مصر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا، اور وہ ان کا میل جول پھر بڑھتا گیا بنی اسرائیل سے، اور آپس میں نکاح ہوتے رہے، شادی بیاہ ہوتی رہی، اس کی وجہ سے نسل پھیلتی رہی، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہجرت پر نکلے تھے ان کی تعداد بائبل میں جو بیان کی جاتی ہے غالباً وہ 6 لاکھ کے آس پاس ہے، واللہ اعلم۔ لہذا بڑی تعداد میں بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے، اور فرعون ہے کہ ان پر ظلم کرتا رہتا، اور فرعون کا خاندان جو قبطی کہلاتا ہے وہ خاندان بہت ظلم کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ آپ کی پیدائش کے حالات میں ہوئی، تابوت میں ڈال کر آپ کو کیسے پانی میں بہا دیا گیا، فرعون کے محل میں پہنچ کر آپ نے کیسے پرورش پائی، کیسے پروان چڑھے، اور پھر اس کے بعد قتل کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر لی، روانہ ہو گئے اور مدین پہنچے، وہاں آپ کا نکاح ہوا، وہاں سے آپ 10 سال بعد واپس ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت سے نوازا، اور پھر فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للکارا، اسلام کی دعوت دی، شرک کی مذمت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، اور فرعون نے بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات یکے بعد دیگرے 9 عجیب و غریب معجزے ظاہر ہوتے چلے گئے۔ وہ چھڑی کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا، زبردست قسم کی قحط کا آنا، اور پھر کھٹملوں کا، اور پھر طوفان کا، اور پھر ٹڈیوں کا، عجیب و غریب قسم کے آزمائشوں کا آنا، اور ہر موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا، اور آپ کی دعاؤں سے ان عذاب کا، ان سزاؤں کا چھٹ جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ صرف نہ مانی، بلکہ پھر اس نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو جمع کیا، درباریوں کو جمع کیا، اور کہا کہ اس شخص کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اب ان کو مار ڈالنے کا وقت آ گیا، قتل کر دینا چاہیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں بھی سوچنے لگے۔ قریش مکہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ مخالفتیں بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کی میٹنگز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی یہ سوچ رہے ہیں۔ ان سنگین حالات میں اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہا ہے کہ رسول کو قتل کرنے کا جب تم سوچ رہے ہو تو کیا اشر و خیال ہے، ذرا غور کرو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے ہم نے آزمایا قوم فرعون، فرعون کی قوم کو بھی ایسے آزمایا کہ وہ جاءہم رسول کریم، ان کے درمیان ایک ایسے رسول آئے جو بزرگ و برتر تھے، نیک سیرت تھے، کریمانہ اخلاق تھی، اخلاق ایسے تھے کہ بڑے مخلص تھے، نرم اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی تھی کہ قُلَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات بھی آپ نرم کریں۔ فرعون سے نرم لب لہجے میں بات فرماتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تو بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ۔ رسول کریم، ایسے رسول جن کے بڑے شریفانہ اخلاق تھے، جو بہت ہی بزرگی رکھنے والے، شرافت رکھنے والے، کرامت رکھنے والے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 اہم ترین دعوتیں تھی۔
ایک دعوت ہوئی تھی جس کو ہم دعوت اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، مجھے رسول مانو، آخرت کے دن کا احساس اپنے دلوں میں جاگزی کر لو۔ ایک دعوت ہوئی تھی جو سارے نبیوں کی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا جز جو تھا وہ یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو جو تم غلام بنا رکھے ہو وہ چھوڑ دو، لہذا ان ادو الی عباد اللہ، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یہ اللہ کے بندے ہیں، میں ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اور ان کے سلسلے میں تم نے قانون بنا رکھا ہے کہ کسی سرگرمی میں یہ حصہ نہیں لے سکتے، اور ان کے سلسلے میں تم نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے ایسے مصروف رہے کہ کبھی ان کو نہ عبادت کا وقت ملے، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت ملے۔ یہ حرکت چھوڑ دو، تم ان کو فری کر دو، میں ان کی تربیت کروں گا۔ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، دیکھو یاد رکھو میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں۔ میری امانت داری یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کو، کوئی بھی کسی بھی تقاضے کو تمہاری نگاہوں سے بچا کر نہیں رکھوں گا، دین کے کسی جز کو میں محفوظ نہیں رکھوں گا، چھپا کر نہیں رکھوں گا، کھل کر میں بتا دوں گا پورا اسلام کیا ہے۔ یہ رسولوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین پورا کا پورا ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ پھر بنی اسرائیل نے آگے ایسی تاریخ بنانے کی کوشش کی جس میں وہ یہ تاثر دیتے ہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کی بعض خاص تعلیمات ایسی ہے جو سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے، اب تک محفوظ ہے، تم کو عام انسانوں کو، جنٹائلز کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، رسولوں کی یہ کیفیت کبھی نہیں ہوتی۔ رسول ساری انسانیت کے لیے وہ والد کی طرح ہوتے ہیں، شفیق باپ کی طرح ہوتے ہیں، پورا دین دیتے ہیں، دین کا کوئی حصہ چھپا کر نہیں رکھتے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ غلط فہمی، غلط تعصب، بلکہ سیدھے سیدھے الفاظ میں ہم یہ کہہ لیں کہ یہ دھوکہ خود امت مسلمہ کو بعض لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں نبوت کے جو سینہ در سینہ چلے آ رہے ہیں، جب کہیں نہیں ملیں گے ہمارے پاس ملیں گے۔ یہ دکانداری چلانے کی تدبیریں ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کے پورے علوم، وہ علوم سیرہ نہیں ہے، علوم صحیفہ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، اللہ کی کتاب میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ اب پیالہ اس کا ہے جو آگے بڑھ کر لے لے، ملیں گے علوم اس کو جو آگے بڑھے گا، سیکھے گا، معلوم کرے گا، کتب سیرت پڑھے، کتب حدیث پڑھے، کتب تفسیر پڑھے۔ کوئی ایسی چیز نہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر رکھ دی ہو۔ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی بعض لوگوں نے کہنی شروع کر دی تھی۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ بعض باتیں ایسی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ افواہ پہنچی، آپ کے کانوں تک یہ بات پڑی، تو آپ مسجد تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، خطاب فرما اور فرما کہ کیا غلط سلط باتیں تم لوگ پھیلا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے کہ کچھ مخصوص باتیں اللہ کے رسول نے مجھے بتا رکھی اور دیگر انسانوں کو محروم کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا، وہ تم کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ زکات کے احکام حضرت علی نے پڑھ کر سنا دیے کہ سونے کے اوپر اتنی زکات، چاندی کے اوپر اتنی زکات۔ اسی میں وضاحت ہے، اگر یاد رکھو کہ اگر تلوار پر بھی تم نے سونا چڑھا رکھا ہے، اس کا دستہ سونے کا بنا لیا، تو یہ مت سمجھو استعمال کی چیزیں اس پہ زکات نہیں ہے، اس پر بھی سال گزرے گا تو زکات۔ ایسے احکام ہے، پڑھ کر سنا دیا اور کہا بخدا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، بخدا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تاثر دینا، دھوکہ دینا کہ کچھ علوم نبوت ایسے ہیں جو بس سینہ در سینہ چلے آ رہے ہیں، سب کو نہیں معلوم، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور رسولوں کی امانت داری اور تبلیغ دین کے سلسلے میں نعوذ باللہ الزام دینا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس لیے کھل کے کہہ دیا کہ آگے بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہ جائے کہ وہ یہ کہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو معلوم ہے دیگر انسانوں کو ہم نہیں بتا سکتے، وہ ہم ہی اس کے امین ہیں، ہم ہی اس کے نگہداشت کرنے والے، ہرگز نہیں۔ انی لکم رسول امین، انتہائی خیر خواہ مخلص دیانت دار رسول، کہ اللہ مجھے جو بتلائے گا وہ میں تم کو پہنچا دوں گا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ سے لڑائی نہ مول دو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ سے بغاوت نہ کرو۔ اور رسول کی مخالفت یاد رکھیے اللہ سے لڑائی مول لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لے، جنگ مول لے، تو اس انسان کا کیا حشر ہوگا آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ شکست کس کے حصے میں آئے گی یہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس حکومت ہوگی اور لشکر ہوگا، فوجی ہوں گے، انتظامات ہوں گے، لیکن یاد رکھو اللہ سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں اپنی بات سے زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں تمہارے پاس پہنچا ہوں کھلی ہوئی دلیل لے کے۔ سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو پراخچے اڑا دے مخالفت کے، اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، ایسی واضح دلیل جو خود سر چڑھ کر بولے۔ لہذا فرمایا انی آتیکم بسلطان مبین، یار یہ لکڑی کا اژدہا بن جانا اس سے بڑھ کر کوئی، اور یہ ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی؟ پھر تم جو مطالبہ کر رہے ہو میں اس مطالبے کو پورا کر رہا ہوں۔ جب دوڑ کر آ رہے ہو اور جو دعا کروا رہے ہو تو تم دیکھ رہے ہو میری دعا کیسے مقبول ہو رہی ہے، اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے رہا ہے۔ لہذا میں جو معجزات کا ایک سلسلہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس معجزات کی فہرست کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، سارے معجزات کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے انی آتیکم بسلطان مبین، میں بڑی واضح کھلی ہوئی اور بباغ دوہر نظر آنے والی دلیل لے کر آیا ہوں، اور تائید کرنے والی وہ حقیقت لے کر آیا ہوں جو کسی سے پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد تم مخالفت کر رہے ہو، اور میں نے عرض کیا کہ ان کی مخالفتیں بڑھتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے پارلیمنٹ بلائی اور اس میں ڈیسیشن لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہیدی کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس کا تذکرہ چند دنوں پہلے بہت تفصیل کے ساتھ اس وقت گزرا جب سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے خاندان اور اسی کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے کھڑے ہو کر تقریر کی دربار میں، وہ ایمان والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں تم موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو؟ یاد رکھو اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا وہ کیا کمزور ہے، اور اگر سچے ہیں تو سچے رسول کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر لو گے، ذرا سوچو، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن ان کی بات فرعون نے نہ مانی اور کہا میں جو فیصلہ کر رہا ہوں، میرا جو ڈیسیشن ہے وہی فائنل ہے، لہذا اب یہ مسئلہ صرف مذہبی نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے۔ موسیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو اہل مصر ہے ہم کو حکومت سے محروم کر کے وہ خود تختہ حکومت حاصل کر لے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، کہ میں پناہ میں آ گیا میرے خود اپنے رب کی اور تمہارے سب کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی میں پناہ میں آ گیا، ان ترجمون، کہ تم مجھے قتل کرو، مجھے ہلاک کر دو۔ رجم اصلاً کہتے ہیں پتھر سے مار مار کے ہلاک کرنا۔ تو ہو سکتا کہ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ فرعون نے یہ ڈیسیشن لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم مجھے قتل کر دو اور سنسار کر دو، پتھروں کی بارش کر دو، یہ اس سے میں پناہ میں آ گیا، اس مصیبت سے اور اس سازش سے میں پناہ میں آ گیا، میرے اپنے خود کے رب اور تمہارے سب کے رب کی پناہ میں آ گیا، وہ میری حفاظت کرے گا، تم کیا کر سکتے ہو۔ لہذا ایک موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہے، اعتماد ہے، یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کی آمد سے پہلے بھی ہم بہت مصیبت میں مبتلا تھے، آپ آ گئے، اب بھی مصیبت، وہی عمارت، پیٹی، قید و بند، جیل، سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، مسجد بناؤ، نمازیں ادا کرو،
नमाजों के जरिए से, साबित कदमी के जरिए से तुम अल्लाह की मदद तलब करो, अल्लाह ताला मदद करेगा, हमको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। तरबियत फरमाते रहे, नमाजों पर उम्मत को लाते रहे, यहाँ तक के फिर अल्लाह ताला ने एक खास हालात में खास किस्म की एक दुआ हुई, फिर उसके हालात बदले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते वही लोग तुमिनु ली फातजिलून, और अगर तुमको ईमान कबूल न करना है तो फिर एक काम करो, फातजिलून, मुझसे दूरी इख्तियार कर लो, मारना ही क्यों जरूरी है, मुखालिफत ही क्या जरूरी, लिहाजा तुम एक रास्ता अपना ले लो, अपनी जिंदगी बसर कर लो, मुझे आजाद कर दो, बनी इसराइल के साथ चला जाऊं, कहीं आबाद हो जाऊं। ये कि अल्लाह के रसूलों की ये तरतीब हुआ करती है कि अपने मुखालिफिन को समझाते हैं, और फिर एक वक्त आता है और वो ये कहते हैं कि अगर बात न माननी हो तो तुम अपनी राह लो, ये हमारे लिए तुम जो रुकावटें खड़ी करना चाहते हो ये न करो, ये बहुत गलत है। ये जो रुकावटें खड़ी करने का मिजाज होता है ना, ये इंसान के लिए जानलेवा हो जाता है। यहाँ से फिर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होना शुरू हो जाता है। फिरौन ने बात नहीं मानी, वही सताना, दोबारा उसने कहा फिर वही काम करो जो पहले आज से 50-60 साल पहले किया था, कि बनी इसराइल के घर में कोई लड़का पैदा हो जाए तो उसको काट डालो, शहीद कर दो, खत्म कर दो, और लड़की पैदा हो जाए तो बांदी बनाकर रख लो, नौकरानी बनाकर रख लो। अब आप सोचिए ये कैसा एक सख्त तरीन अजाब था, ऐसी सजा थी कि इसमें बेइज्जती भी एक तरफ है, जिल्लत भी है, और दूसरी तरफ मजलूमियत है। कितनी तकलीफ दे बात होती है कि बेटों को कत्ल किया जाए, औलाद को कत्ल किया जाए। लिहाजा अपने जासूस छोड़ रखे थे कि बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होता उसको ऐसे काट दिया जाता, जिबा कर दिया जाता है जैसे मोर को, और लड़कियां वो जैसे ही बड़ी होने लगती है फिर वो छीन ली जाती, बांदियां बना दी जाती, दासियां बना दी जाती। लिहाजा इस जिल्लत के आलम में, इन परेशानियों में बनी इसराइल बहुत परेशान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करते रहे कि इससे आप उनको नजात दिलाइए। इधर फिरौन का मामला ये है कि उसकी सख्ती बढ़ती चली जा रही है और उसकी सजाएं मुख्तलिफ किस्म की आती जा रही है, लोगों को गिरफ्तार करता चला जा रहा है, कैदोबंद में डाल रहा है, जो ईमान कबूल कर रहा है उनके लिए मुसीबत बन रहा है। यहाँ तक के एक वक्त आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक बेजार से हो गए, और फिर उसके बाद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजानिब थे, फिरौन हद से तजावुज कर चुका था, भले भाले लोगों को जीने नहीं दे रहा था, मजलूमों का जीना उसने दोहर कर दिया था, जुल्म की उसने हदें पार कर दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो हाथ उठाकर दुआ की वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल बर वक्त की, हक बजानिब थे, और कहा वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरौन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फिल हयातिद दुनिया। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इस दुआ का तज़किरा किया कि हजरत मूसा ने कहा रब्बना, ऐ मेरे रब, इन्नका आतैता फिरौन व मलअहु ज़ीनतन, कि तूने फिरौन को, उसके खानदान को, उसके साथियों को, उसके दरबारियों को सारी ही वो ज़ेब व ज़ीनत की सामान और आसाइश की वो चीजें इनायत फरमा दी जिसकी वजह से वो बाकी बने हुए हैं। वो अम्वालन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी की दौलत आपने अता कर दी। रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलिक, अल्लाह आपने जो नेमतें दी थी उसका तकाजा तो ये होना था कि शुक्रगुजार बनते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तेरे रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं। लिहाजा रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम, अल्लाह आप उनके दौलत को, उनके अम्वाल को, उनकी सारी जायदादों को आप तबाह कर दें। वजदुद अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे आप मोहर लगा दें। फला युमिनु हत्ता यरवल अज़ाबल अलीम, अल्लाह जब तक के सख्त सजा ये ना देख ले ये दाम पढ़ने वाले नहीं, ईमान कबूल करने वाले नहीं। इनमें से अब जरा बराबर ईमान की रमक और ईमान की चमक इनके दिलों में बाकी नहीं रह गई, मैं मायूस हो चुका हूँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ उठाकर दुआ करना था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा, सुन ली गई आपकी दुआ, और फस्तक़ीमा वला तत्तबियानि सबील लज़ीना ला यअलमून। अब आप आगे बढ़ जाइए
اور ان لوگوں کی ضرور برابر رعایت مت کیجیے، اب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ 950 سال سے سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ جب میں سمجھاتا ہوں ان کے اندر بغاوت بڑھتی ہے۔ میں نے صبح سمجھایا، شام سمجھایا، میں نے مجلسوں میں سمجھایا، تنہائیوں میں سمجھایا، اللہ کوئی کسر میں نے اٹھا نہ رکھی، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ صرف یہ ہوا بغاوت بڑھ رہی ہے، نافرمانی بڑھ رہی ہے، ستا رہے ہیں، جینا انہوں نے دوبر کر دیا۔ اور وہ دیار اب ان منکروں میں سے کسی کو آپ زندہ نہ چھوڑیں، ایک کو بھی مولا آپ زندہ چھوڑیں گے تو وہی جراثیم بنے گا، پھر کافروں کو وہ جنم دے گا، پھر کافر پھیلیں گے، سب کو اللہ آپ ختم کر دیجئے۔ آج بجانب تھے حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس بدعا میں بہت ستایا تھا، لوگوں نے ذلیل کر دیا تھا، جینا دوبر کر دیا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف مصیبتوں میں مبتلا کرتے بلکہ ذلتوں میں مبتلا کرتے تھے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حق بجانب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق بجانب تھے، لیکن ایک تیسری چیز جس کا میں آپ کو یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیانی ہی ایسے ہی حالات بلکہ اس سے بھی کئی سنگین حالات اللہ کے رسول پر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نہیں جینے دیا گیا۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بستی بسائی تھی، آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ خانوادہ تھا جس میں اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی تھی، بنی ہاشم جو اس نسل کا سب سے معزز خاندان، لیکن بنی ہاشم کے اس فرد فرید کو مکے میں نہیں جینے دیا گیا اور ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، بہت دور چلے گئے، 20 25 40 50 کلومیٹر دور جا کر نیا شہر نہیں اپنا آپ نے، بلکہ آپ کا ننیال اور وہ جو 500 کلومیٹر دور، اور اس زمانے میں اتنا لمبا فاصلہ ہفتوں سفر کرنے کے بعد طے ہو، اتنی دور جا کر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تجارتیں لٹ گئی، دکانیں تباہ ہو گئی، خاندان بڑھ گئے، ساری تکلیفیں سہ لی، اور ایک پازیٹیو لائف ہے مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کیا، بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اور اہل مکہ کو پتا چل گیا، مشرکین مکہ کو پتا چل گیا کہ یہ حق ہے، غالب آنے والا ہے۔ 313 ہے، 1000 ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، 1000 کے پیر اکھڑ گئے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا اللہ کی مدد ہے، غیبی مدد ہے، اب ان کو چھوڑ دو، یہ جیسے جینا ہو جی لے۔ لیکن پھر دوسرے سال آئے اور پھر حملہ کیا، اور احد کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی، لیکن شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کی ایک جماعت نے، صحابہ کی ایک جماعت نے ایک محاذ چھوڑ دیا، ایک چٹان کو چھوڑ دیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نامزد کیا تھا، اور یہ کہا تھا دیکھو یہاں سے نہ اترنا، اس فرنٹ کو نہ چھوڑنا، یہ بہت اہم لوکیشن ہے۔ فرمایا تھا دیکھو کامیابی مل جائے اور فوج بھاگ جائے، ہمارا دشمن بھاگ جائے، تب بھی اس فرنٹ کو نہ چھوڑنا، ناکامی ہو جائے اور ہماری لاشوں کو گرے کھانے لگے تب بھی تم اس فرنٹ کو نہ چھوڑنا، اس پہاڑ سے نہ اترنا۔ اتنی آپ نے جبل اور رمات پر تاکید کر دی تھی، اور 40 تیر اندازوں کو وہاں متعین فرمایا تھا۔ لیکن اتفاقاً جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی اور مکے کا لشکر دشمن وہ پلٹ کر بھاگ رہا ہے، تو وہ بھی میدان میں اتر گئے، اس پہاڑ کو چھوڑ دیا جس چٹان پر اللہ کے رسول نے بٹھایا تھا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، اور پھر اس کی سزا یہ ہوئی کہ یہ کامیاب جنگ یہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور دشمن کے ایک لشکر نے پیچھے سے چٹان کے اطراف سے لمبا سفر طے کر کر مسلمانوں کی پیٹھ سے مسلمانوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کی بڑی وضاحت فرمائی،
میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ایک بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خود پر جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس پر ایسے تلوار ماری کہ وہ ٹوپی پھٹ گئی. ہیلمٹ قسم کی جو ٹوپی جنگ میں پہنا کرتے تھے سپاہی وہ پھٹ گئی. پھٹ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو چیرتے ہوئے دانتوں تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے. خون کا فوارہ نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غشی کے ساتھ بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑے. مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے, کٹنے لگے, مرنے لگے, بکھر گئے. تو اس موقع پر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر فوراً ہی وہ جو حسیر ہوا کرتی تھی اس کو جلا کر گھاس کی اس کی راکھ کو رکھا. اس زمانے میں یہ علاج تھا خون بند ہو جانے کے لیے, لہذا خون بند کرنے کے لیے وہ رکھا. خون رکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہوش میں آئے تو صحابہ نے کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقید حیات ہے اور جو پیر اکھڑ گئے ہیں وہ دوبارہ پیر جم جائیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب حالات پیک پر ہے. غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ان کی سازشوں, مکاریوں, مخالفتوں کو نظر انداز کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی بسر کرنے مدینہ منورہ آئے. 1 سال جنگ کی, دوسرے سال جنگ کی. جنگ میں اتنا نقصان کہ 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی, خون بہ رہا ہے اور سواری پر چڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اس عالم میں اب یہ آخری وقت تھا قریش کے لیے, یہ آخری مہلت تھی. ان کی مخالفتوں کی وجہ سے اب ان پر عذاب آنا چاہیے تھا. لہذا ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے دشمنوں کے لیے بددعا کیجئے. تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بددعا کی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بددعا کی تھی اور ان بددعاؤں کی وجہ سے یہ قومیں تباہ و تاراج کر دی گئی, ان کی تاریخ مٹا کر رکھ دی گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اور وقت بالکل صحیح تھا, گھڑی موزوں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جب حرکت کرنے لگے اور ہونٹوں پر جنبش ہوئی تو پھر فرشتے بھی سکتے میں آ گئے اور فضائیں, ہوائیں رک گئی کہ اب کون سی بددعا نکلنے والی ہے ان لبوں سے, مبارک لبوں سے, اور کون سا عذاب آنے والا ہے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے بس اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دھیمی آواز میں کہا, مسلم شریف میں روایت موجود ہے, فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے, یہ نادان ہے, یہ نادان ہے. آپ نے اپنی امت کے لیے کوئی بددعا نہیں دی. کبھی کبھی ایسا ہوا مخصوص ڈاکوؤں کی ٹولیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت بری طرح شہید کیا. ان کے لیے رعال و زکوان کا نام لے کر تو آپ نے کہا اللہ آپ ان کو ختم کر دیجئے, تباہ کر دیجئے. لیکن پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے پہلے سارے مخالفین کو آپ ختم کر دیجئے. ایسی بددعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نہ دی بلکہ اب عمر کا آخری مرحلہ ہے اور حضرت جبرائیل امین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہوئے اجازت لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی آپ اجازت دیں تو مالک الموت اندر آئیں. الموت انتظار کر رہے ہیں اجازت کا. اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے امتی امتی مجھے ذرا ضمانت تو دی جائے میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. جب ضمانت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے اجتماعی عالمگیر قسم کا عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ملک الموت کو اجازت دو, اللہم الرفیق الاعلیٰ, میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت ہے, شفقت امت پر. لہذا فدعا ربہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی, بہت ضروری تھا حق بجانب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون بہت حد سے تجاوز کر چکا تھا اور کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ,
مولا بہت مجرم ہے، بہت ستا رہے ہیں، انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا۔ کوئی ایمان والا ایمان قبول کرتا ہے، بس اس کے جان کے یہ در پہ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ یہ اپنی دولت کے نشے میں غرور کو مبتلا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تمام کر دیں گے، آپ ان کی خبر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے، فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے ایک پہر میرے بندوں کو لے کر آپ چل پڑیں، لیکن یاد رکھیے اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ کو فالو کیا جائے گا، آپ کے یہ لوگ تعاقب میں لگیں گے، پیچھے پیچھے آئیں گے، چھوڑ دیں گے نہیں، آپ کا تعاقب کریں گے، تو آپ اپنا کام کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا۔ اللہ کا ایک فیصلہ ہے جو نافذ ہونے والا، یہاں بہت مختصر ہے، اور سورہ طٰہٰ میں، سورۃ القصص میں، سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات روانہ ہوئے، اور پھر صبح ہوئی، روشنی ہوئی، دن چڑھ گیا، لیکن فرعون کے محل میں اور ان کے خاندان والوں کے محل میں کام کرنے والے بنی اسرائیل نہیں آئے، تو ان کو حیرت ہوئی کیا بات ہوگی، آج یہ ڈیوٹی پہ نہیں چڑھے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ان کے تو گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، تو راتوں رات جا چکے ہیں۔ لہذا فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا، لشکر تیار ہوا، فرعون نے کہا کہاں جائیں گے، دھیرے دھیرے پیدل چل رہے ہیں، آپ گھوڑے دوڑائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، ختم کر دیں گے۔ لہذا پوری تیاری کے بعد تعاقب شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر، یہاں تک کہ اچانک ایک مرحلہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قافلے والوں نے دیکھا کہ سامنے تو سمندر آ گیا، وہ میڈیٹیرین سی جو مصر میں داخل ہو گیا ہے، وہ میڈیٹیرین سی تک پہنچ گئے تھے اور اس کو پار کرنا ہے۔ لہذا اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل گھبرائے ہوئے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ یہ ہلاک کرنے کے لیے یہاں کیوں لے آئے، شہری میں مرتے قبر تو ملتی، یہاں کام صحرا میں سمندر میں کہاں جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندو صبر کرو، میرا مولا مجھے غیار و مددگار نہیں چھوڑنے والا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ اپنی عصا سے، اپنی چھڑی سے سمندر پر ماریے، اور 12 بڑے بڑے راستے برآمد ہو گئے، پانی ہے کہ رک گیا، اور وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور اے موسیٰ پانی کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، رکا ہوا جامد چھوڑ دیجئے، کچھ بھی مت کیجئے، آپ راستہ پار کر لیجئے، پلٹ کے پھر آپ اپنی چھڑی سے پانی کو ملانے کی کوشش کریں گے، آپ ایسا نہ کریں، آپ کا کام روانہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ان راستوں سے، اس راستے سے نہیں، ان راستوں سے 12 راستے بن گئے تھے جس پہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر پار کرتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور پھر انہم جندب مغرقون، فرعون جب پہنچا سمندر کے کنارے تو دیکھا کہ خشک راستے بنے ہوئے ہیں پل کی طرح، اور بنی اسرائیل ان میں سے گزرتے جا رہے ہیں، پانی ایک رکا ہوا ان راستوں میں آتا ہی نہیں، تو یہ سمجھا کہ یہ چیز میرے بھی کام آئے گی، لہذا اپنی فوج کو بھی داخل کر دیا، بیچوں بیچ پہنچنا تھا کہ پانی مل گیا، اور سمندر اپنی شکل پر، اپنی حیثیت پر آ گیا، اور فرعون نے لاکھ معافی مانگی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی نہ ملی، فرعون ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر، ایسا بے موت مارا اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر بھی نہ ملی، اور ایسا بے موت مارا کہ اس کو کوئی مددگار نہ ملا۔ انہم جندب مغرقون، سارا کا سارا لشکر ہم غرق کر دیں گے، اور غرق کر دینے کے بعد عالم کیا ہوا، کم ترکوا من جنات وعیون، اپنے چشموں پہ اس کو غرور تھا، نہروں پر غرور تھا، پانی کے جو کینالز نکال رکھے تھے اس پہ غرور تھا، باغات پہ غرور تھا، کھیتوں پہ غرور تھا۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشموں کو چھوڑ کر مر گئے، کیسی کیسی زبردست کھیتیاں تھی، ومقام کریم، اور کیا پیارے پیارے ان کے ٹھکانے تھے، محل آرام دہ قسم کے، حویلیاں دیوڑیاں، سب کچھ ختم ہو گئی۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھی جس پہ وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ نعمتین ارشاد فرما، نعمتین نعمتین، یہ دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ نعمتین زیر سے اگر آپ پڑھیں، کسرہ جس کو کہتے ہیں، نعمتین یہاں جو آیا فتحہ کے ساتھ، نعمتین کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت،
वो इनायतें, वो बख्शिशें जो अल्लाह की जानिब से होती है उनको नेमत कहते हैं। और उन नेमतों में जब बंदा जिंदगी बसर करता है तो कंडीशन जो सूरत हाल रहती है वो उस सूरत को, उस सिचुएशन को नामत कहते हैं। लुत्फअंदोज होने वाली जिंदगी, नेमतों से मालामाल जिंदगी। तो कैसी नेमतों से मालामाल जिंदगी छोड़कर चले गए जिसमें लुत्फअंदोज हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शुक्रगुजारी करते और फरमाबरदारी करते। तो ये नेमतें उनको फिर आखिरत में भी मिलती, लेकिन नाशुक्री की दुनिया में भी अल्लाह ताला ने छीन ली और आखिरत में भी महरूम हो गए। कज़ालिक वअौरसना कौमन आखरीन, और बड़ी बड़ी जो देवड़ियां, महल और बड़े बड़े बागात जो इन्होंने आबाद कर रखे थे वो सब बगैर मेहनत दूसरों को मिल गए, दूसरी कौम को मिल गए। ये तो चले गए, पूरा का पूरा लश्कर इनका खत्म हो गया। लिहाजा उसके बाद जो दावेदार खड़ा हो गया वो उसका हकदार बनता चला गया। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद रखो कि अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे तो सारी जिंदगी की जतन और मेहनत से कमाई हुई आमदनी उस पर नाअहल कब्जा कर लेगा, लुत्फअंदोज होता रह जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, अल्लाह ताला तुमको फारिग कर देगा। और ऐसा बड़े बेबसी की मौत, ऐसी बेबसी की मौत रोने वाला उन पर नहीं था। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, न आसमान उन पर रोया न जमीन रोई। वमा कानू मुंदरीन, और न उनको 1 मिनट की मोहलत दी गई, काम तमाम कर दिया गया। न आसमान पर कोई उनके लिए रोने वाला था, न जमीन पर उनके लिए कोई रोने वाला था। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत बयान करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर इंसान के लिए आसमान पे 2 दरवाजे होते हैं। इरशाद फरमाया, एक दरवाजे से इंसान की तकदीर आती है, इंसान के लिए अल्लाह ताला की जो इनायतें, नेमतें मुकद्दर है वो नाजिल होती है। फरमाया दूसरा दरवाजा इंसान के आमाल सालिहा वहां से दाखिल होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। लिहाजा फरमाया कि हर इंसान के 2 दरवाजे होते हैं। बंदे मोमिन जब वफात पा जाता है तो दोनों दरवाजे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहां से अल्लाह की नेमतें आती थी कि अब मैं बंद कर दिया जाऊंगा, ये इसका तो किस्सा खत्म हो गया। और जहां से नेक अमाल चढ़ते थे, यहाँ से दुआएं गुजरती थी, नमाजें गुजरती थी, अब ये मैं बंद कर दिया जाऊंगा। लिहाजा आसमान के 2 दरवाजे होते हैं फरमाया। और जो काफिर होता है इरशाद फरमाया उनके लिए आसमान पे कोई रोने वाला नहीं होता। फिर यही आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की और इरशाद फरमाया कि इस हदीस में तो नहीं, सहाबा के अक़वाल हैं कि जमीन पर बंदे के लिए जहाँ वो इबादत करता है, जहाँ वो सजदे करता है, जहाँ वो नेकियां करता है, वो सारे मकामात नेक बंदा वफात पा जाता है तो रोते हैं कि हमको आबाद कर रखा था, यहाँ सजदे होते थे, यहाँ नमाज होती थी, यहाँ बैठ के दुआ किया करता था, यहाँ जिक्र किया करता था। लिहाजा वो सारे मकामात गवाही भी देंगे और इजहार तहस्सुर और अफसोस भी करते हैं कि अब ये बंदा जुदा हो गया, हम खाली हो गए। लिहाजा जमीन पर भी रोने वाले होते हैं नेकोकारों के लिए और आसमान पर भी रोने वाले होते हैं, लेकिन बदकारों के लिए न आसमान पर कोई रोने वाला होता है और न जमीन पर कोई रोने वाला होता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम का आगाज हुआ बड़ा अजनबी था, लोग पहचानते नहीं थे, चंद ही लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे इस्लाम फैलता चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ हो गया। लेकिन इरशाद फरमाया वसयऊदु गरीबा, एक वक्त आएगा कि फिर इस्लाम अजनबी सा हो जाएगा। फरमाया फतूबा लिलगुरबा, वो अजनबी लोग तो इस्लाम को थामे रहेंगे, चंद लोग जिनसे लोग बरियो जिम्मा होने की कोशिश करेंगे, जिनसे लोग दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, वो इस्लाम को जब थामे रहेंगे तो इरशाद फरमाया कि ये वो अल्लाह के बंदे होंगे, ये वो अल्लाह के बंदे होंगे जब ये इस दुनिया से जुड़ा होंगे तो फिर जमीन भी रोएगी इन पर, इन्हीं की वजह से ये दुनिया आबाद थी और ईमान और अल्लाह की नेमत और इस्लाम की बरकतें इन्हीं की वजह से नाजिल होती रहती थी। और आसमान पर भी आसमान वाले भी रोएंगे कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे और इनकी वजह से अल्लाह की रहमतों का ज़ुहूर होता था, अल्लाह की रहमतें यहाँ से निकलती थी और वो रहमतें बंद हो गई। तो इरशाद फरमाया फतूबा लिलगुरबा, इन अजनबियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इन चंद लोगों के लिए जो इस्लाम पर बरकरार रहेंगे बड़ी खुशखबरी है। तो जब अल्लाह के बंदे नेक होते हैं
تو پھر آسمان والے بھی جب اللہ کے بندے نیک ہوتے ہیں تو زمین والے بھی ان کی جدائی کی پہ تحسر کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ جب بندہ بدکار بن جاتا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے، اور اگر یہ لفظ کے استعمال کی اجازت ہو تو میں کہوں کہ منحوس بن جاتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، زمین و آسمان کے لیے نحوست کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر مرتا ہے تو نہ آسمان پر کوئی اس پر افسوس کرتا ہے نہ زمین پر اس پر کوئی افسوس کرتا ہے۔ فما بغت علیہم السماء والارض، فرعون اور اس کا لشکر مرا تو نہ آسمان پر کوئی افسوس کرنے والا تھا نہ زمین پر، نہ آسمان رو رہا تھا نہ زمین، وما كانوا منذرین، اور ان کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس بے عزتی کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ فرعون ہلاک ہو گیا، لہذا ذلتوں میں مبتلا کرتا تھا، اہانت کرتا تھا، بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کرتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ من فرعون، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ انہو کان عالیا من المسرفین، وہ بڑا متکبر مغرور تھا، من المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ لہذا جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کوئی شخص تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پکڑ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انا منتقمون، انتقام لینے پر قادر ہے، وہ ضرور سزا میں مبتلا کرتا ہے جب بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے منتخب کیا بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر کہ ان کو اب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حجت تمام کرنا ہے، لہذا ان کو برپا کیا، ان کو منتخب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان کو فلسطین پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی تاکہ وہ دین کے غلبے کے لیے کام کرتے چلے جائیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں عطا کی جس میں ان کے لیے کھلا ہوا امتحان تھا کہ اللہ کا دین ہے، اس دین کی خدمت کرو، اس دین کی سربلندی کے لیے تم لگ جاؤ تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا، کامیابی عنایت فرمائے گا۔ لیکن لازمی بات ہے وہ دھیرے دھیرے اس امتحان میں ناکام ہوتے چلے گئے، کوششیں کی نبیوں اور رسولوں نے، حضرت داؤد نے کوشش کی، حضرت سلیمان نے، حضرت زکریا نے، حضرت یحییٰ نے، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اپنی مخالفتوں کی وجہ سے اور اپنی بری سازشوں کی وجہ سے، نبیوں اور رسولوں کے خلاف محاذ کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ پھر یہ اللہ کی رحمتوں کے بجائے اور اپنی فضیلتوں کے بجائے فضیحت اور رحمتوں کے بجائے عذاب کے شکار ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، اور اپنے آخری رسول کو بنی اسماعیل میں جب برپا کیا تو بنی اسماعیل غلط راستے پر چل رہے ہیں، بہت سارے شبہات کر رہے ہیں، بڑی مخالفتیں کر رہے ہیں، لہذا ذرا یہ بھی غور کر لیں قریش کے لوگ اور مکے کے منکرین، ان کا کیا حشر ہوگا، یہ کیسے آزمائش میں پڑیں گے، کون سی سزا ان پر نازل ہوگی، اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آیاتوں میں فرمایا، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔